جنت کے بچھونے، جنت کی کھڑکی، جنت کا لباس، جنت کے پھل، نم کا نعمت العروس کے درجے، قبر میں کامیاب ہے۔ اور آخری بات حشر کی ہے۔ پتہ ہے نا حشر کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ حشر کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ کیا ہے حشر؟ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ کیا ہے حشر؟ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ کیا ہے حشر؟ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت۔ الحمد للہ رب العباد والصلاة والسلام على سید العباد الذي اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مقام آخر اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابی او کما قال علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین حضرات، آج کی یہ بابرکت، مقدس اور بہترین محفل اور مجلس جس کا انعقاد کرنے پر انتظامیہ کو، آپ احباب کو، اس ادارے کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور قرآن کریم کی جو 2 آیات کریمات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ نے ان دونوں آیات کریمات میں اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا، پروٹوکول کا اور ان کی عزت اور وقار کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی آیہ کریمہ سورہ یونس کی 57 نمبر آیت ہے، 57 اور 58۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، لوگو اللہ نے تمہارے پاس جو کتاب بھیجی ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت تمہارے پاس پہنچ چکی ہے، اور اس میں دلوں کی شفا رب نے رکھی ہے۔ یہ ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ اور اگلی آیت اس جامعہ کی انتظامیہ کے لیے، حفظ کرنے والے ان پیارے بیٹوں کے لیے، ان کو حفظ کروانے والے استاد کے لیے، اس مسجد کا انتظام انصرام چلانے والے احباب کے لیے میرا مالک کہتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ فرمایا محبوب آپ ان کو اعلان کر کے کہیں، اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا صحیح قول ہے، وہ کہتے ہیں فضل سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ میرا رب کہتا ہے قل بفضل اللہ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اور دنیا والو اگر خوش ہونا چاہتے ہو اس بات پہ خوش ہو جاؤ کہ ہم نے حفظ کر لیا ہے۔ خوش ہونا چاہتے ہو اس بات پہ خوش ہو جاؤ ہم نے ادارہ قائم کیا ہے جہاں پہ حفظ کروایا جا رہا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اور خوش ہونا چاہتے ہو والدین کے لیے اعزاز ہے، اس بات پہ خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری اولاد کو حافظ قرآن بنا دیا ہے۔ جشن منانا چاہتے ہو، اترانا چاہتے ہو، خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہو، وہ قرآن کی نعمت پر خوشی کا اظہار کر۔ اور بھائیو یاد رکھنا عزت ہی عزت ہے، اس رستے میں وقار ہی وقار ہے، اس رستے میں پتہ ہے نا ایک دنیا ہے، ایک قبر کی زندگی ہے، ایک حشر ہے۔ رب تینوں جگہوں پر عزت دیتا ہے کس کو؟ جو قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے، جو قرآن والا بن جاتا ہے۔ دنیا میں عزت، قبر میں عزت، حشر میں عزت قرآن کے ذریعے نسخہ میرے پیغمبر نے دیا ہے۔ تیری دنیا بھی اچھی، تیری قبر بھی اچھی، تیرا حشر بھی اچھا۔ تجھے دنیا میں پروٹوکول ہے، قبر میں پروٹوکول ہے، حشر میں پروٹوکول ہے۔ آپ کہیں گے بات کیسی ہے؟ انشاءاللہ مفصل خطاب ہوگا۔ قاری القرآن خطیب ابن خطیب قاری عبد الرحمن صاحب شیخوپوری حافظہ اللہ تعالی جاندار انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ میں دین کا طالب علم ہوں، سبق سنانا چاہتا ہوں۔ اور بھائیو دنیا میں عزت قرآن کے ذریعے، بات میری نہیں ہے، پاک پیغمبر کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ پاک پیغمبر نے کہا اللہ قرآن کے ذریعے قوموں کو عزت دیتا ہے، اللہ قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی دیتا ہے، اللہ قرآن کے ذریعے لوگوں کے نام بلند کر دیتا ہے، اللہ قرآن کے ذریعے اقبال اونچے کرتا ہے۔ یار عبد الحکیم کے رہنے والوں، گرد و نواح سے تشریف لانے والوں، غیرت مند مسلمانوں، غیرت مند اہل ایمان کہلوانے والوں اور اہل سنت اہل حدیث کہلوانے والوں، یہ عزت کس کی ہے؟ آپ بھی تو بیٹھے ہیں، یہ سٹیج پہ بیٹھنے والے، یار یہ بھی تو انسان ہے نا، یہ طالب علم ہے، یہ بھی تو بیٹے ہیں، لیکن عزت کیسے ملی ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ عزت رب دیتا ہے قرآن کے ذریعے سے، یہ پروٹوکول رب دیتا ہے قرآن کے ذریعے۔ یار اشتہار چھپے اس پروگرام کے، خطباء کے نام لکھے، کھلی کھلی نگر نگر اشتہار لگے۔ آپ عزت بھی کرتے ہو، پھول نچھاور بھی کرتے ہو، محبتیں بھی کرتے ہو، سبب کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اور رب قرآن کے ذریعے قوموں کو عزت دیتا ہے۔ خطیب منبر پہ کھڑا ہوتا ہے، دنیا سامنے بیٹھی، ایم این اے ایم پی اے سامنے بیٹھا، صدر وزیر اعظم سامنے بیٹھا، جگیردار سامنے بیٹھا، ناظم سامنے بیٹھا، کونسلر سامنے بیٹھا، کوٹریوں والا سامنے بیٹھا، تاجر سامنے بیٹھا، یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے، یہ منبر پہ کھڑا ہے، لوگوں کے سروں کے برابر اس کے پاؤں ہے۔ کس نے عزت دی ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ پاک پیغمبر نے کہا جو قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے عرش والا رب اس کو دنیا میں عزت عطا کر دیتا ہے۔
عزت قرآن کی ہے. اللہ کی قسم قرآن والا بن جا, قرآن سے تعلق جوڑ لے, تو جتنا جتنا قرآن کے قریب ہوگا رب تجھے اتنی عزت دے گا, اتنا مقام دے گا. یار بڑی بڑی دنیا آئی ہے, آج بھی زندہ نام ہے کن کا؟ قرآن والوں کا. آج بھی لوگ تذکرہ کریں علامہ شہید کا, علامہ حبیب الرحمن یزدانی کا, شہید اسلام کا. آج بھی تذکرے ہو مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخپوری کا. آپ بھی تذکرہ ہو شیخ الاسلام اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کا. آج بھی تذکرے ہو ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کا. کیوں نام زندہ ہے؟ اور جو زندگیاں قرآن کے لیے وقف کر دیتے ہیں میرا رب ان کے نام کو زندگی عطا کر دیتا ہے. انشاءاللہ قرآن سے تعلق جوڑیں گے. اوے اپنے آپ پتران بھی حافظ بناؤ گے نا. اوے ہر گھر وچ ایک تے قرآن دا حافظ ضرور ہونا چاہیے نا. اج رب نے وعدہ کر کے جانا ہے جنہ گھراں چ حافظ نہیں رب تانوں پتر دے تے اللہ دے قرآن دے حافظ بناؤ گے. ٹھیلے ٹھیلے بول دیو, پڑھاؤ گے, وعدہ ہے. اللہ تانوں پتر دے. اوے آمین تے کہہ دے, پھر بولو. یہ جو ٹھیلے کیوں جی تانوں یقین نہیں رب دے گھر چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر کی حدیث ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی, قرآن سے تعلق جوڑنے والے کی عزت کا تذکرہ کیا ہے. توجہ کرنا ذرا یار, جتنا بندہ قرآن سے جڑتا ہے رب اس کو اتنی عزت عطا کر دیتا ہے. پتہ ہے نا حضرت ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دن محبوب آتے, بھائی رب نے تیرا نام لے کے مجھے کہا بھائی کو قرآن سناؤ. آپ فرماتے اللہ محبوب اسمنی اللہ, کیا اللہ نے میرا نام خود لیا ہے؟ فرمایا بھائی ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے مجھے کہا ہے. اے عبد الحکیم والو یہ عزت کیوں ملی ہے؟ پڑھو, پوچھو علماء سے کون سے ابی ابن کعب قرآن پڑھتے ترنم سے, غنا سے, قرآن پڑھتے محبت سے, پیار سے, قرآن سے تعلق جوڑتے. رب نے یہ عزت دی ہے. صحابہ تو اور بھی تھے. عرش والے رب نے حضرت ابی کا نام لے کے کہا کہ ابی کو قرآن سناؤ. یہ عزت ملی ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہماری حالت کیا ہے؟ کنے بندے نے جنہاں نے اج قرآن کھولیا ہے؟ تھوڑے نے نا, 5 7 10 نے تے تھوڑے نے. کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں؟ تیرے میرے پیغمبر کی حالت یہ ہے, آپ نے سب سے زیادہ جو اللہ کی عبادت کی ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. سب سے زیادہ عبادت قرآن کی تلاوت ہے. پتہ کتنی پڑھتے تھے محمد؟ او یار بولو تے صحیح, او درود تے پڑھو. مجھے تھک گئے ہو تے پھر درود کیوں نہیں پڑھ دے محمد؟ او تانوں تے کرنٹ پہ جانا چاہیے درود دا نام سن کے محمد. ہزے بھی نہیں ماحول بنیا, کو ماحول بناؤ, درود پڑھو پاک پیغمبر تے محمد. تھوڑی جی ہمت رہ گئی, ہمیں تھوڑی جی اور کر لو, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاک پیغمبر کا جب بھی نام آئے محبت پیار سے عقیدت سے درود پڑھے. اور ویسے بھی ضرورت ہے, میرے سچے نبی کا فرمان ہے جو درود پڑھتا ہے کثرت سے پڑھتا ہے اذن ہمہ تکفا. جو درود پڑھتا ہے رب اس کے رنج, غم, ٹینشنیں, پریشانیاں, قرضے, بیماریاں, دکھ, درد, تکلیفیں دور کر دیتا ہے.
دوسرے الفاظ میں، اور تجھے رزق چاہیے تو درود پڑھا کر، تجھے اولاد چاہیے تو درود پڑھا کر، تجھے خوشیاں چاہیے تو درود پڑھا کر، پالنے والے رب کی قسم ہے، اور درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرنا عرش والے رب کا کام ہے۔ محمد، اور سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہے؟ سچے نبی نے کہا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، اور صحابہ درود کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عبدالحکیم کا وہ بندہ جو سچے پیغمبر پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا، سچے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ محمد، اب پڑھو گے نا؟ اللہ آپ کو برکت اور عزت دے۔ محبوب قرآن کتنا پڑھا کرتے، ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اہل حدیثو، یہ بھی تو محبوب کی سنتیں ہیں، یہ بھی تو محبوب کا طریقہ ہے۔ تو قرآن نہیں پڑھے گا تو کون قرآن پڑھے گا؟ تو قرآن سے تعلق نہیں جوڑے گا تو کون تعلق جوڑے گا؟ محبوب کا طریقہ کیا؟ آپ جب صبح اٹھتے بیدار ہوتے، صحابی کہتا میں پاس تھا، پانی رکھتا وضو کے لیے، قضائے حاجت کے لیے، آپ بیدار ہوتے، ابھی بستر پر ہوتے، کس چیز سے دن کا آغاز کرتے؟ تہجد کا وقت ہے، محبوب بیدار ہوئے، کیا پڑھتے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار۔ آپ بستر پر بیٹھے 10 آیات کی تلاوت کرتے، سورہ آل عمران کا پورا رکوع پڑھتے، روزانہ ہی پڑھتے، زندگی بھر پڑھا۔ وضو کرنے کے بعد آپ تہجد پڑھتے، تہجد کا انداز کیا ہے؟ صحابی کہتے ایک دن میں آیا، محبوب کے ساتھ تہجد میں کھڑا ہوا، آپ کتنا لمبا قیام کرتے، کتنا قرآن پڑھتے؟ کہتے میں ساتھ کھڑا ہوا محبوب کے، آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ پڑھی، صحابی کہتا میں ساتھ تھا، میں نے کہا چلو 100 آیات پڑھ کے محبوب رکوع کر دیں گے۔ کہتے ہیں پر 100 آیات پڑھ کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گزر گئے، آپ قرآن پڑھتے رہے۔ کہتے میں نے سوچا چلو 200 آیات پڑھ کے محبوب رکوع کریں گے۔ کہتے نہیں رکوع کیا، 1 رکعت کا قیام بتا رہا ہوں، 1 رکعت میں قرآن کی تلاوت، حدیث صحیح البخاری اور مسلم کے اندر۔ کہتے پھر آپ نے سورہ بقرہ مکمل کر لی، 1 رکعت میں، 1 قیام میں۔ اہل حدیثو، اہل حدیثو، اللہ کی قسم یہ بھی تو پیغمبر کی سنت ہے، یہ بھی تو محبوب کا طریقہ ہے۔ کہتے سورہ بقرہ پڑھی، میں نے کہا چلو بقرہ مکمل ہو گئی ہے، محبوب اب رکوع کر دیں گے۔
لیکن سورہ بقرہ کے بعد ہے سورہ آل عمران. آپ نے آل عمران نہیں پڑھی، محبوب نے سورہ نساء شروع کر دی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. پوری سورہ نساء پڑھی. کہتے میں نے سوچا نساء پڑھ کے رکوع کریں گے، نہیں رکوع کیا، آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی. اے اللہ کی قسم ہے، ایک رکعت کا قیام ہے، تہجد کا وقت ہے. پڑھنے والے کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور صحابی کہتے ہیں آپ نے 3 سورتیں ایک قیام میں پڑھی. کتنی سورتیں اور کتنے پارے؟ 5.25 پاروں کی تلاوت تیرے میرے پیغمبر نے ایک رکعت میں کی ہے. 5.25 پارے ایک رکعت میں محبوب نے پڑھے. فجر پڑھاتے 60 سے 100 آیات فجر میں پڑھتے. جب کبھی خوشی کا موقع آتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کی تلاوت کرتے. پتہ ہے نا وہ صحیح البخاری مسلم کی حدیث ہے. مکہ فتح ہوا، صحابہ کہتے ہیں خوشی ہی خوشی تھی، جشن ہی جشن تھا، بڑے خوشی تھی صحابہ کو. وہی مکہ ہے. بلال کو تبتی ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا. آج بلال بیت اللہ پہ چڑھ کر اذان بلند کر رہا ہے. خوشیاں ہی خوشیاں. صحابی کہتے ہیں میں لپکا محبوب کی طرف، آپ کو دیکھنے کے لیے میں سواری کے قریب ہوا. آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا سر مبارک آجی سے جھکا ہوا تھا. کہتے ہیں میں قریب ہوا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ. قسم اللہ کی خوشیوں کی انتہا نہیں. اور خوشی کے اس موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی پڑھتے جا رہے. رات ہوتی نا، صبح ہوئی بستر پر قرآن کی تلاوت کرتے. رات ہوتی بستر پر کیا کرتے تیرے میرے پیغمبر؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. آپ بڑا کرتے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. آپ بڑا کرتے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. آپ پڑھا کرتے قل هو اللہ احد. آپ پڑھا کرتے قل اعوذ برب الفلق. آپ پڑھا کرتے قل اعوذ برب الناس. اے عبد الحکیم کے غیرت مند اہل حدیثوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے دن شروع ہوتا پیغمبر قرآن پڑھتے، دن ختم ہوتا پاک پیغمبر رب کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تیری میری حالت کیا؟ اس کی آنکھیں کھلتی ہے، موبائل پکڑتا ہے، رات سوتا ہے، موبائل ہاتھوں سے گرتا ہے. تیرا پیغمبر سے تعلق کیا؟ قرآن والا بات ہائے محمد الرسول اللہ. پڑھیں ذرا صلی اللہ اتنے پتہ نہیں رواج نہیں درود پڑھن دا، انی باری تے کہنا ہی نہیں پہندا. تے بندہ سچے نبی دا نام لیتے بندے نو انجی بڑی خوشی ہوندی ہے. تہاڈی مینوں ہجے تک سمجھ اس گل دی نہیں آئی. ذرا محبت دا اظہار کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاویں سبحان اللہ نہ آکھو تے پاویں آکھو، میں نہیں تانوں کہنا، لیکن درود نہ پڑھیں تو یہ دل کو تکلیف ہوتی ہے. عقیدت کا اظہار کریں. محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنو محبوب کا طریقہ ہے قرآن 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 والا بن جا. قاری بشیر صاحب اللہ ان کو برکت دے, حافظ قرآن بنا دیا ہے بھائیوں کو. اور پھیل جا عبد الحکیم کی گلیوں بازاروں میں پھیل جا, قرآن کا نور عام کر دے, قرآن کا علم عام کر دے. کعبہ کے رب کی قسم ہے 90% لوگ ہیں جن کو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا, نہیں آتا. آپ تجربہ کریں, صبح قرآن لے لیں, بازار کھڑے ہو جائیں, جڑا منڈا بندہ ننگے انہوں کو ذرا قرآن پڑھ کے سناؤ تے تانوں سمجھ آ جائے کہ قرآن مسلمانوں نو کنا کو ہوندا ہے. چھتر نہ پہن تے ہور کی ہوئے. قرآن والا بن, قرآن عزت دیتا ہے, قرآن شان دیتا ہے. صحابہ کے پاس کیا تھا؟ ایمان تھا, قرآن تھا. رب نے دنیا میں عزت عطا کی تھی قرآن کے ذریعے. آج سب کچھ ہے, انگریزی ہے, سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, مسائل ہے, سب کچھ ہے, قرآن نہیں ہے. یہی وجہ ذلت ہے. قرآن والا بن محمد الرسول اللہ. میں آپ کو دی سناؤں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. اور ٹائم کے نہ ہوئے اچھا انہیں 10 دے آرے, میں کڑی نہیں ویکھی شروع کر لگیا کتے وہ نہ ہے پچھوں کو بدموائی ہوتی ہیں بھی کام مولوی صاحب جانے نہیں چلیں دے. تو بس جب مجھے پیغام ملے گا نا جی یہ بتا دیں, میں انشاءاللہ بات اسی وقت کلوز کر لوں گا. ویسے اونج بھی گل مکرنی حالی ہے, بس 5-10 منٹ دی گیم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث سنا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو. پاک پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت معاویہ بن معاویہ. اور سنو, معاویہ بن معاویہ یہ صحابی ہیں, لیکن ایک معاویہ صحابی ہیں جو میرے پیغمبر کے برادر ان لا ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, پاک پیغمبر کے کاتب وحی صحابہ ہیں, مسلمانوں کے خال ہے, مامو ہے. آپ سے سلم کی محبت ہے, عقیدت ہے, پیار ہے. اور انشاءاللہ حضرت معاویہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور جب تک زندہ رہیں گے حضرت معاویہ کی عزت کا, عظمت کا دفاع کرتے رہیں انشاءاللہ. یہ صحابی معاویہ بن معاویہ ہے رضی اللہ عنہ. وفات پا گئے. طبرانی شریف کی حدیث ہے, ایک کتاب لکھی ہے عربی میں کتاب ہے ابو حمزہ الخضرمی, اور اس کا ترجمہ کیا ہے محدث العصر علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ نے. اس کے مقدمے میں یہ روایت نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں روایت بھی صحیح سند سے. علامہ البانی نے صحیح کہا, حسن درجے کی روایت ہے. صحابی فوت ہو گئے, محبوب نے جنازہ پڑھایا, جنازہ پڑھا کر آپ واپس آ رہے تھے, آپ نے دیکھا جبریل بھی جنازہ پڑھنے آئے ہیں. جبریل آئے جنازہ پڑھنے. ہائے ہائے ہائے. محبوب نے کہا جبریل تو جنازہ پڑھنے آیا ہے؟ جبریل کہتے محبوب اکیلا نہیں آیا, اکیلا اللہ نے 70,000 فرشتے اس بندے کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمانوں سے نازل کیے ہیں. ہائے ہائے ہائے. کتنے؟ اور 70,000 والا جنازہ نہیں جو لبدا, ہاں خال و خال بھی نہیں ملتا. وہ بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں جن کے جنازوں پہ اللہ لاکھوں بندے جمع کر دیتا ہے. 70,000 فرشتے مدینے میں آئے جنازہ پڑھنے کے لیے. آپ نے کہا جبریل یہ میرا صحابی کیا کرتا تھا جو رب نے اس کے جنازے پہ 70,000 فرشتہ ہی بھیج دیا ہے. فرمایا محبوب اس کا ایک عمل اللہ کو بڑا پسند تھا, اس کا عمل اللہ کو بڑا اچھا لگتا تھا. اور نوجوانوں ترانہ بنا اس حدیث کو اپنا, یہ گالی گلوچ گانے گندے شعر چھوڑ,
قرآن والا بن قرآن۔ فرمایا جبریل کرتا کیا تھا؟ میں محبوب یہ نا چلتے راکبوں و ماشیہ، چلتے پھرتے سواری پہ پیدل اٹھتے بیٹھتے یہ ہر وقت قل هو اللہ احد کی تلاوت ہی کرتا رہتا تھا۔ میرے رب کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ رب نے 70,000 فرشتہ اس کے جنازے پہ بھیج دیا ہے۔ تو بھی عادت بنا اپنی، قرآن سے تعلق جوڑ لے۔ محبوب جوڑتے تھے، ایک حدیث سن اور پھر قبر حشر کی بات کر کے بات ختم کرے۔ اور دنیا دولت چاہتی ہے، تم بھی کہتی ہو نا اور منڈے نو حافظ بنایا تے مولوی بناتا تے ایدہ تے مستقبل گیا۔ یہ کوئی تھانے دار لگ جائے، کوئی پٹواری لگ جائے، کسے کھاتے پہ جائے، یہ مولوی بنیا تے کی کرے گا؟ مجھے بڑی یاد ہے اللہ کی قسم، جب میرے والد صاحب نے مجھے جامعہ میں داخل کروایا نا تو پہلے تو زندگی ساری گمراہی چ لنگن ڈئی سی، نافرمانی سے۔ وہ کوئی فضا آ گیا، میرے رشتہ دار گھر میں آئے، میرے پورے خاندان دادکے نانکے کسی جگہ پہ ایک بھی مولوی نہیں ہے، پہلا بندہ میں ہوں جسے اللہ نے یہ دین کی خدمت کے لیے پسند کیا ہے۔ قسم اللہ کی سارے کٹے تے میرے ابو نو آندے نے او حافظ سلیم، قاری سلیم، یہ منڈے نو مولوی بنا لگا ہے انہوں تو بھکھیا مارنا ہے، یہ ان لوکاں دی روٹیاں تے پلے گا۔ ہاں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے کہ آج انہی لوگوں نے جب اپنی پہچان کروانی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں میں قسیم کا چچا ہوں اور میں قسیم کا ماموں ہوں۔ اللہ کی قسم ہے یہ عزت رب کا قرآن دیتا ہے، قرآن عزت دیتا ہے، شان مقام مرتبہ قرآن والا بن تو صحیح، تو قرآن سے تعلق جوڑ تو صحیح۔ حدیث سنو ذرا، اور تمہیں پیسے چاہیے، رب قرآن کی برکت سے پیسے بھی دیتا ہے، دولت دیتا ہے قرآن سے، عزت والا رزق دیتا ہے قرآن کی برکت سے۔ وہ حدیث ابو داؤد کی، دو بھائی تھے سگے، ایک قرآن پڑھنے آتا دوسرا مزدوری کرتا۔ تانوں پتہ نا گھراں چ پھڈے پے ہی جاندے نے، او میں کمانا وا تے ویلا بہ کے کھائی ہوندا ہے۔ جھگڑا بڑھ گیا، وہ جو کمائی کرنے والا تھا نا محبوب کے پاس آیا، فشک النبی المقترف، دونوں تھے نا، احدہما یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر مقترف، وہ کمائی کرنے والا محبوب کے پاس آیا، محبوب میں کماتا ہوں، یہ فارغ بیٹھ کے کھاتا ہے، اس وقت سمجھائیں کیا کہا تھا پاک پیغمبر نے۔ اور عبدالحکیم والو اپنے دل و دماغ پر اس جملے کو نقش کر لو، پاک پیغمبر نے کہا تھا لعلک ترزق بھی، اور تجھے کیا پتا ہے تم مزدوری کرنے جاتا ہے اور یہ قرآن پڑھنے آتا ہے، اس کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ تجھے رزق عطا کر رہا ہے، قرآن کی برکت سے روزی ملتی ہے، رب دیتا۔ اب پوچھو مولویاں دا پروٹوکول، یار گڈیاں چ بیٹھے رب نے عزتاں نہیں دیتیاں؟ انشاءاللہ بچوں کو حافظ بنائیں گے۔ یہ جو بیٹے ہیں نا ان کے والدین یہاں پہ ہیں، انہاں دے ماں پیو اچھے نے، ہاتھ چکو کدے پتر نے جی ماشاءاللہ۔ ایک ترلا تاڑے اگے مارنا ہے، انہاں نے ایک پوڑی تے پیر رکھ لیا ہے تے دوجی پوڑی درس نظامی جے، اللہ دا واسطہ جے انہاں نو اللہ دے دین واسطے وقف کر چھڈو۔ ماشاءاللہ دو بیٹے حافظ ہیں، یار کم از کم ہر گھر میں ایک بچہ تو ہو جو درس نظامی پڑھنے والا ہو، پڑھائیں گے نا انشاءاللہ۔ او پترو تسی پڑھنا ہے کہ نہیں؟ او ماشاءاللہ منڈے تے تیاری بیٹھے ہیں انشاءاللہ، اللہ ان کو برکت دے۔ او بھائیو دنیا میں عزت قرآن سے، قبر میں عزت قرآن سے، پتہ ہے نا قبر ہولناک منظر ہے، سب سے زیادہ جنت کی بشارت حضرت عثمان کو ملی ہے، لیکن سب سے زیادہ قبر
قبر کو یاد کر کے میرے عثمان رویا کرتے تھے. کوئی نماز ایسی نہیں، نہ فرض ہے نہ نفل ہے، نہ فجر ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء نہ تہجد نہ اشراق نہ نفافل. ہر نماز کی تشہد میں تیرے میرے پیغمبر کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. قبر خطرناک مرلہ ہے، لیکن بندہ قبر میں چلا گیا ہے، فرشتے آ کے فیجلی ثانیہ بٹھا دیتے ہیں، وہ بیٹھ جاتا ہے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ربی اللہ. ربی، اور سوال پکا لو کہ تے کام آ جان گے. ربی، فرشتہ کہتا من ربو کا، وہ کہتا ربی اللہ. ربی اللہ. یہ اہل حدیث ہے جس کو اللہ عزت دے گا، جو ایک اللہ کے سامنے جھکتا تھا وہ کہے گا ربی اللہ، داتا اللہ، گنج بخش اللہ، دستگیر اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ، نبیوں کو پیدا کرنے والا اللہ، نبیوں کو روزی دینے والا اللہ، ولیوں کو پیدا کرنے والا اللہ، علی حجویری کو پیدا کرنے والا اللہ، عبد القادر جیلانی کو پیدا کرنے والا اللہ، حضرت علی کو پیدا کرنے والا اللہ. ربی اللہ. ما دینوں کا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین اسلام ہے. تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پاس ہو گیا. فرشتہ کہتا بھی یہ تیاری کہاں سے کر کے آئے ہو؟ تم نے 100/100 نمبر حاصل کر لیے ہیں بھائی، فرسٹ پوزیشن میں امتحان پاس کر لیا ہے، تیاری کہاں سے کی ہے؟ ہائے. ابو داود کی صحیح سند سے حدیث ہے، وہ کہتا ہے انی قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت بہ. حافظ قرآن دی تے گالی بن جائے گی نا، قرآن پڑھنے والے کی بات بنے گی. ابو داود شریف کی حدیث ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کامیاب ہوا ہے؟ پڑھ کے کیا آیا ہے؟ وہ کہے گا میں دنیا میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتا تھا، اس پہ ایمان لایا اور عمل کیا. فرشتے کہتے ہیں یہی وجہ ہے اللہ نے تجھے قبر میں کامیاب کر دیا ہے. جنت کے بچھونے، جنت کی کھڑکی، جنت کا لباس، جنت کے پھل، نم کا نعمت العروس کے درجے قبر میں کامیاب ہے. اور آخری بات حشر کی ہے. پتہ ہے نا حشر کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. حشر کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. کیا ہے حشر؟ الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. کیا ہے حشر؟ القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. کیا ہے حشر؟ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت. کیسا ہے حشر؟ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت. دنیا پریشان ہے، سورج 1 میل کی مسافت پہ ہے، پسینے میں شرابور ہے. پورا عبد الحکیم جمع ہے، پوری کائنات جمع ہے. کچھ بندے آ رہے ہیں، اللہ نے ان کو VVIP پروٹوکول دیا ہوا ہے. کوئی گرمی نہیں لگ رہی بھئی ان کو. ہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دنیا کھجل پہ ہون ڈئی ہے تے انہاں دا پروٹوکول ہی بڑا ہے. سر پہ چھتری ہے، چھتری. سورج 1 میل، اور میل پتہ یہ مسافت والا، اور عربی میں 1 میل کہتے ہیں جو سرمے داری میں سرمچو ہوتا ہے. صحابی صحیح البخاری میں ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ سرمے والی دانی والا میل کہا یا مسافت والا. اتنا قریب سورج آگ برسائے گا. اس کو پروٹوکول ملا ہوا ہے. بڑا خوش ہے
دنیا رشک کر رہی ہے، پورا عبد الحکیم دیکھ رہا ہے، یار بڑا ہی پروٹوکول مل گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب وہ وجہ کیا ہے؟ چھتریاں، صاحبان؟ فرمایا صحابہ جو دنیا میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھتا ہوگا، اللہ قیامت والے دن ان دونوں سورتوں کو چھتری بنا کے ان کے اوپر صاحبان بنا دے گا، حشر میں کامیاب ہوگا قرآن سے۔ میرے پیغمبر نے کہا علیہ السلام اور صحابہ قرآن پڑھا کرو، جب دنیا بے وفائی کرے گی قرآن وفا کرے گا، وفا کرے گا قرآن۔ پتہ کیسی وفا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ سے جھگڑا کرے گا قرآن، جھگڑا کرے گا، جھگڑا اتنی دیر تک جھگڑا کرے گا جب تک جس کے لیے جھگڑا کر رہا ہے اس کو معاف کروا کے اللہ کی جنت میں داخل نہیں کرے گا، قرآن اللہ سے جھگڑا ہی کرتا رہے گا۔ دنیا میں عزت قرآن سے، قبر میں عزت قرآن سے، اور حشر میں عزت پڑھیں گے۔ آئی وعدہ کرو جڑے پہلے ہی پڑھ دیو ودا دیو۔ اے شبان دا مہینہ تے انج بھی رمضان دی تیاری دا مہینہ ہے۔ ہاں او فائنل پیپر پکے پیپر کرن تو پہلے کچے پیپر کری دینے کہ تے فائنل وچ غلطی نہ ہو جائے۔ اے مہینہ تیاری دا تاکہ رمضان چ کوئی غفلت نہ ہوئے، تیاری کرنی انشاءاللہ۔ اور جو قرآن پڑھتے ہی نہیں وہ پڑھیں گے تے تانوں خدا دا واسطہ جے جنوں قرآن پڑھنا نہیں نہ آندا تے قاری صاحب دا تے اگے ہی قرآن واسطے حاضر نے، قسم اللہ کی شرمندگی اور شرم نہ کرنا۔ ایک آخری قرآن کی آیت ہے، ایک مقدمہ میرے نبی نے حشر میں دائر کرنا ہے، میرے پیغمبر نے اللہ کو ایک رٹ دینی ہے، پرچہ کروانا ہے میرے پیغمبر نے، ہاں، اور پرچہ بھی اپنی امت کے خلاف کروانا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ جب پرچے کی رٹ دائر میرے پیغمبر کریں گے اور سماعت میرا رب کرے گا، قسم اللہ کی جس کے خلاف یہ رٹ ہوئی وہ بچ نہیں سکے گا۔ اور رٹ پتہ کس کے خلاف ہونی ہے؟ جو قرآن نہیں پڑھتا تھا، جو کہے گا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں میں دین کا نکمہ سا طالب علم ہوں، کچھ بیان جو کیا ہے وہ اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے۔ آپ اللہ سے وعدہ کر لیں، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں یار اپنے موبائلوں میں قرآن ڈاؤن لوڈ کرو، اللہ آپ کو مکے بھی لے جائے اور مدینے بھی لے جائے۔ تے قسم اللہ دی تے بازاراں تو لنگدے ہوئیے نا تے نوجوان قرآن کڈ کے تے پڑھ دے ہوندے ہیں، ہاں لڑکیاں لڑکے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں موبائل سے۔ تو بھی ایسا کر، تیری زندگی قرآن کے ساتھ گزرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔